سیرت انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے، صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء کا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، زینوا مجالسکم بالصلاة علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام سیرت انبیاء۔ ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت شعیب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اسم گرامی شعیب ہے، اور حسن بیان کی وجہ سے آپ کو خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا کرتے تھے، آپ کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے، تو آپ فرماتے کہ وہ خطیب الانبیاء تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کو انتہائی احسن طریقے سے دعوت دی تھی، اور دعوت دینے میں لطف و مہربانی اور نرمی کو بطور خاص آپ نے پیش نظر رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعیب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو دو قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اہل مدین اور اصحاب ایکا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کسی نبی کو دو بار مبعوث نہیں فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو ایک بار اہل مدین کی طرف بھیجا، جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہولناک چیخ اور زلزلے کے عذاب کے ذریعے سے گرفت فرمائی، اور دوسری بار اصحاب ایکا کی طرف آپ کو بھیجا، جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شامیانے والے دن کے عذاب سے گرفت فرمائی۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کی دو شہزادیوں کا ذکر ملتا ہے۔ ان میں سے ایک حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جیسے جلیل القدر اور اولو العزم رسول کے نکاح میں آئیں۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم میں انتہائی امانت دار شخصیت کی حیثیت سے معروف تھے، جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ اسی لیے توحید اور رسالت کی دعوت دیتے وقت آپ نے قوم سے فرمایا، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح آپ نے بھی بے لوث ہو کر اور صرف رضائے الہی کے حصول کے لیے توحید اور رسالت کی دعوت دی۔ چنانچہ قوم سے آپ نے فرمایا، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ،
ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ سبحان اللہ، بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ مجھے جو اجر دینا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تم سے میں کوئی اجر نہیں مانگتا، کسی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ یہ تبلیغ دین، یہ دعوت توحید اور دعوت رسالت جو ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، اس کے حکم سے ہے، اور اس پر میں تم سے کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا چھوڑنے اور صرف عبادت الہی کرنے کی دعوت دی، اور فرمایا کہ خرید و فروخت کے وقت ناپ تول پورا کیا کرو، اس میں کمی نہ کیا کرو، کفر و گناہ کر کے زمین میں فساد بھی برپا نہ کرو۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی، تو ناپ اور تول پورا پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لاؤ۔ حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے مسلسل وعظ و نصیحت سے متاثر ہو کر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے اور کچھ نے انکار کر دیا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم میری رسالت میں اختلاف کر کے دو گروہ بن گئے ہو کہ ایک مومن اور دوسرا منکر، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کر دے کہ مومنوں کو نجات مل جائے اور منکرین کو عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیا جائے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حاکم حقیقی ہے، اس کے حکم میں نہ غلطی کا احتمال ہے، نہ اس کے حکم کی کہیں بھی کوئی اپیل ہے، وہ حاکم حقیقی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور اگر تم میں ایک گروہ اس پر ایمان لائے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، اور ایک گروہ اس پر ایمان نہ لائے، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اور یہاں مزید یہ بھی فرما دیا گیا کہ اے میری قوم، مجھ سے تمہاری عداوت اور تمہارا جو بغض ہے، یہ میرے دین کی مخالفت اور کفر پر اصرار، ناپ تول میں کمی اور توبہ سے اعراض کی وجہ سے کہیں تم پر بھی ویسا ہی عذاب نازل نہ ہو جائے جیسا قوم نوح پر ہوا، یا قوم عاد و سمود پر ہوا، یا قوم لوط کے اوپر نازل ہوا۔ اور ان میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا جو زمانہ تھا دوسروں کی بنسبت ان سے زیادہ قریب تھا، لہٰذا ان کے حالات سے عبرت حاصل کرو اور اس بات سے ڈرو کہ کہیں میری مخالفت کی وجہ سے تم بھی اسی عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ جس میں وہ لوگ مبتلا ہوئے تھے، تو پھر توبہ کر لو۔ بے شک میرا رب اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ بندے کے جو توبہ اور استغفار کر لیتے ہیں، اور وہ اہل ایمان سے محبت فرمانے والا ہے،
اور ارشاد فرمایا وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ اور اے میری قوم، میری مخالفت تم سے یہ نہ کروا دے کہ تم پر بھی اسی طرح کا عذاب آ پہنچے جو نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر آیا تھا۔ اور لوط کی قوم، وہ تو تم سے کوئی دور بھی نہیں ہے، ان کا زمانہ بالکل ان کے زمانے کے قریب تھا، اور اپنے رب سے فرمایا معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، بے شک میرا رب بڑا مہربان محبت فرمانے والا ہے۔ جب حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو قوم کے ایمان لانے کی امید نہ رہی تو آپ علیہ السلام نے یوں دعا کی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ پھر ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور اس قوم پر عذاب نازل کر دیا۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے تو انہیں شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا، تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ جب اہل مدین پر عذاب نازل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ پر ایمان لانے والوں کو اپنے فضل و رحمت سے محفوظ رکھا۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا۔ قوم کی ہلاکت کے بعد جب آپ علیہ السلام ان کی بے جان نعشوں پر گزرے تو ان سے فرمایا کہ اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم کسی طرح بھی ایمان نہ لائے، اور جب تم خود ہی کفر پر قائم رہ کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنے پر تل گئے تو میں کافروں کی ہلاکت پر کیوں غم کروں؟ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ تو شعیب نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، تو کافر قوم پر میں کیسے غم کروں؟ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے۔ کفار کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے جو کلام فرمایا ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مردے سنتے ہیں۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، بھائی مردے سنتے ہیں، جبھی تو حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کلام فرمایا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو سنایا، بے شک اللہ رب العزت کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا، اور اللہ رب العزت کی قسم رسول مکرم خاتم النبیین سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو سنایا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، جب ابو جہل وغیرہ کفار کو بدر کے کنویں میں ان کے مرنے کے بعد ہلاک و برباد ہونے کے بعد پھینک دیا گیا، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے خطاب فرمایا اور فرمایا فَحَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا تم نے اس وعدے کو سچا پایا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ فَحَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ،
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ایسے جسموں سے کلام فرما رہے ہیں کہ جن کے اندر روحیں نہیں ہے. ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ ما انتم بیسمع لما اقول منہم، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے تم ان سے زیادہ نہیں سنتے. یعنی مردے سنتے ہیں. پچھلی امتوں کے احوال اور ان پر آنے والے عذابات کے بیان سے پتہ یہ چلا کہ مردے بھی سماعت کرتے ہیں. ناظرین، یہ سابقہ امتوں کے جو احوال بیان کیے جا رہے ہیں ان سے مقصود کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ پچھلی امتوں کے احوال اور ان پر آنے والے عذابات کا جو بیان کیا جاتا ہے اس سے مقصود صرف ان کی داستانیں سنانا نہیں ہے کہ جناب یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی داستان ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی داستان ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی داستان ہے. یہ صرف داستانیں سنانا ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود نبی آخر الزمان سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جھنجھوڑنا ہے. ان کے سامنے ان قوموں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ جن سے عرب کے لوگ واقف تھے، جن کے کھنڈرات عرب کے تجارتی قافلوں کی گزر گاہوں کے ارد گرد واقع تھے، جن کی خوشحالی، بالادستی اور غلبہ و اقتدار کی بڑی بڑی شہرت تھی، اور پھر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کے باعث ان کی جو تباہی و بربادی کے دل خراش واقعات ہوئے ہیں یہ سب انہیں معلوم بھی تھے. یہ واقعات اور حالات بتا کر انہیں آگاہ کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی انہی تعلیمات کو کامل اور مکمل صورت میں تمہارے پاس لائے ہیں جو پہلے نبیوں علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو اپنے اپنے زمانے میں دی. اگر تم نے بھی انکار کیا، سرکشی کی روش کو اختیار کر لیا، تو پھر یاد رکھنا تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو پہلے منکرین کا ہوتا آیا ہے. دونوں جہان کی سعادت اور سلامتی مطلوب ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کے دامن رحمت کو مضبوطی سے تھام لو، تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سربلندی نصیب ہو جائے گی. تو یہاں صرف اور صرف مقصود داستانیں بیان کرنا نہیں ہے، ہمیں جھنجھوڑنا بھی مقصود ہے، ہمیں بتانا مقصود ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور اگر تم نے بھی وہی کیا تو تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہو سکتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، مدین کے قریب ہی سرسبز جنگلوں کے درمیان میں ایک دوسرا شہر بھی موجود تھا. یہاں رہنے والوں کا تذکرہ قرآن مجید میں اصحاب ایکا یعنی جنگل والوں کے نام سے کیا گیا ہے. اہل مدین اور اصحاب ایکا دونوں قومیں چونکہ بین الاقوامی شاہراہ کے قرب و جوار میں آباد تھی اور تجارت پیشہ تھی، اس لیے دونوں ایک ہی طرح کی برائیوں میں مبتلا تھی. چنانچہ اہل مدین کی ہلاکت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اصحاب ایکا کی طرف مبعوث فرمایا. حضرت شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب ایکا کو جو واعظ و نصیحت فرمائی اسے قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا گیا. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين واتقوا الله الذي خلقكم والجبلة الاولین. فرمایا ایکا یعنی جنگل والوں نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس یعنی تبلیغ پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے.
اے لوگو ناپ پورا کرو اور ناپ تول کو گھٹانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور بالکل درست ترازو سے تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں اور پہلی مخلوق کو پیدا کیا۔ لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحت کو سنا لیکن تکذیب کی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے انما انت من المسحرین وما انت الا بشر مثلنا وان ظنك لمن الكاذبین فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقین۔ تو قوم نے آگے سے شعیب علیہ السلام سے جو کہا اس کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے شعیب تم تو ان میں سے ہو جن پر جادو ہوا ہے۔ اللہ اکبر، تم تو ہمارے جیسے ایک آدمی ہی ہو، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں، تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ اصحاب ایکا پر عذاب نازل ہوا جب اصحاب ایکا کسی طرح بھی ایمان نہ لائے اور اپنی بدعمالیوں پر ہی قائم رہنے کو انہوں نے ترجیح دے دی، تو ایک دن ان پر عذاب الہی کا نزول ہوا۔ اس عذاب کی تفصیل یوں بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جس سے پوری آبادی میں شدید گرمی اور لو کی حرارت اور تپش پھیل گئی۔ جہنم کا دروازہ کھلا ہے اور اس کی جو تپش ہے وہ ہر طرف پھیل گئی، اس کی جو لو ہے، گرمی ہے، اس کی جو حرارت ہے وہ ہر طرف پھیل گئی۔ شہر والوں کا دم گھٹنے لگا، بدن جھلسنے لگا۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ لوگ اپنے گھروں میں گھسنے اور اپنے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگے، لیکن پانی اور سائے کے باوجود انہیں کوئی بھی چین نہ آئے، سکون نہ ملا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا جو شامیانے کی طرح پوری بستی کے اوپر چھا گیا، اور اس کے اندر ٹھنڈک تھی اور راحت بخش ہوا تھی۔ یہ دیکھ کر سب گھروں سے نکل کر اس بادل کے شامیانے میں آ گئے، سب کے سب وہاں پر جمع ہو گئے۔ جب تمام لوگ اس کے نیچے آ گئے تو اچانک زلزلہ آیا اور اس بادل سے آگ برسنے لگی جس میں سے سب کے سب ٹڈیوں کی طرح تڑپ تڑپ کر جل کر راکھ ہو گئے۔ ان لوگوں نے چونکہ اپنی سرکشی سے یہ کہا تھا کہ اے شعیب ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو، اسی لیے وہی عذاب اس صورت میں اس سرکش قوم کے اوپر ان کی سرکشی کی وجہ سے نازل ہوا اور سب کے سب جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ مدین چینل کے ناظرین، اہل مدین اور اصحاب ایکا کفر و شرک کے علاوہ جس بنیادی گناہ کے سبب مبتلائے عذاب ہوئے اور رسوائے زمانہ ہو گئے، وہ کیا تھی بات؟ ناپ تول میں کمی کرنا۔ اور انتہائی افسوس کی بات ہے یہی گناہ فی زمانہ ہمارے معاشرے کا بھی ایک ناشور بن چکا ہے، جس سے بچنا انتہائی مشکل نظر آتا ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لے تو پورا وصول کرے، یعنی خود لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور پورا ترازو کے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی کم نہ ہو جائے بلکہ کچھ نہ کچھ زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کام تولنے والوں کے لیے خرابی ہے وہ لوگ کہ جب دوسروں سے ناپ لیں تو پورا پورا وصول کریں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں، یعنی اب بات دینے کی آ گئی تو کم کر دے۔
کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا ایک عظمت والے دن کے لیے، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ناپ تول کرنے والوں سے فرمایا، تم ناپ اور تول دو ایسی چیزوں کے ذمہ دار بنائے گئے ہو جن میں کمی کرنے کی وجہ سے تم سے پہلے امتیں ہلاک ہو چکی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی اصلاح فرمائی۔ پچھلی امتوں کا ذکر موجود ہے، ہم ان کو دیکھ کر اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر کمی کریں گے تو ہمارا بنے گا کیا؟ یہ کرپشن ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ کچھ کمی کر کے ہمارا بن کیا جائے گا؟ دنیا کا مال تو دنیا میں رہ جائے گا، یہاں دنیا سے جائیں گے، سب کچھ ادھر ہی چھوڑ جائیں گے، اور یہ جو دنیا کا مال ہے یہ تو ادھر ہی رہ جائے گا، کوئی بھی اپنے ساتھ لے کے جانے والا نہیں ہے۔ اس لیے اس مذموم وصف کو ہمیں اپنی زندگی سے نکالنا ہے اور دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ناپ تول میں کمی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سیرت انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے، صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء کا دے۔